لیسن 28 سورۃ البقرہ آیات 194 سے 197۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر انسان اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتا تو وہ صرف مال نہیں بچا رہا ہوتا بلکہ خود کو روحانی نقصان میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس آیت میں حج اور عمرہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں صرف اللہ کے لیے مکمل کرو، اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو قربانی دے کر احرام کھولا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو قربانی دے کر احرام کھولا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک دو اور وجہ بھی ہیں، اور اگر بیماری یا مجبوری ہو تو فدیہ دینا ہوگا لازماً۔ پھر اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو جو ملتا ہے وہ ہے کہ اسلام آسانی دیتا ہے۔ اسلام بالکل آسان دین ہے، لیکن عبادت کو مکمل اور خاص رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یعنی عبادات کو مکمل کریں اور خالص اللہ کے لیے رکھیں۔ پیچھے حج کی بات ہوئی نا کہ صرف اللہ ہی کے لیے مطلب ان چیزوں کو پورا کیا جائے۔ پھر اگلی آیت الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے مقرر ہیں یا پھر شمار ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں اور ان میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ حج کے دوران یہ کام نہ کریں، نہ فحش باتیں کریں، نہ ہی گناہ کریں کوئی، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کریں، بلکہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے۔ پھر اگلی آیت آ جاتی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اور زاد راہ اختیار کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ کی ہے۔ زاد راہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے راستے کا سامان، کوئی راستے میں ضرورت کا سامان یا پیسے یا اس طرح والی کوئی بھی چیز جو آپ کو سفر میں ضروری ہو۔ اور پھر جو بہترین زاد راہ ہے نا وہ تقویٰ کی ہے۔ سفر کے لیے سامان ضرور لو، لیکن سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا خوف رکھنا اور ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا۔ یعنی ہم جو سفر ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا تو اس میں نیت اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں چنا ہے تو اللہ ہر چیز کا وسیلہ، ہر ایک کا سبب بنا دیں گے۔ اور ہاں اپنا سامان رکھنا چاہیے انسان کو ساتھ، لیکن اتنا نہ ہو کہ بندہ بس ایک انجوائمنٹ سمجھ لے کہ میں نے یہ وہاں یہ پہننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مطلب ایک اللہ کی جو جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ چیز بھول جائیں۔ پھر اگلی آیت آتی ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے عقل والو مجھ سے ڈرو، یعنی جو سمجھدار ہیں وہی اصل میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہے کہ ہاں یہ میرا رب ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں، تو وہی مطلب ایک جو سرونٹ ہے نا وہی اپنے لارڈ کی بات مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں جو کرنا چاہیے وہ اینڈنگ لائنز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، عبادات کو خالص رکھیں اور اپنی زندگی کو تقویٰ کے ساتھ مرج کر لیں، یعنی اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گے، الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ تلقوا تم ڈالو بیدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور نیکی کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند فرماتا ہے یا محبوب ہے یا دوست رکھتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں کو. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَأَتِمُّوا اور تم پورا کرو حج کو والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے. فَإِن بس پھر اگر احصرتم گھیرے جاؤ تم یا مطلب تمہیں گھیر لیا جائے، فما بس جو استیسر بس جو کوئی میسر ہو من الہدی قربانی، ولا اور نہ تحلقوا تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے ہدی قربانی محلہ اپنی جگہ پر یعنی قربانی کی جگہ پر. فمن بس جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضن کوئی مریض او یا بھی اس کو اذن کوئی ایذا ہو یا کوئی مطلب کوئی تکلیف ہو من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ بس بدلہ ہے من صیام روزے رکھنا اور صدقہ کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے یا قربانی کرے. بس پھر جب تکلیف دور ہو تم مطمئن ہو جاؤ. فیضا بس جب تم امن میں آ جاؤ. فمن بس جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے پھر وہ فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کا الحج حج کے ساتھ. فمستیسر بس جب میسر ہو اس کو آسانی من الہدی قربانی کرے. فمن بس جو لم نہ یجد پائے فصیام روزے 3 ایام دن کے فی الحج حج کے دنوں میں و7 اور 7 روزے رکھے اذا جب رجعتم جب وہ لوٹ جائے. دل کا یہ 10 ہے کاملۃ مکمل یعنی 3 پہلے 7 بعد میں. ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے ہے لم نہ یکن ہو اہلہ اہل اس کے حاضری رہنے والے اس کے اہل و ویال رہنے والے حاضر مسجد حرام کے پاس. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلم اور تم جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسے قربانی میسر ہو کر دو. اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ. اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے میں روزے رکھیں یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسے قربانی میسر کرے. اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے یعنی ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپسی ہو تب رکھے. یہ پورے 10 ہوئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و ویال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج حج کے مہینے، الحج حج کے اشہر مہینے معلومات معلوم ہے. فمن بس جو کوئی فرضہ مقرر کرے فیہن اس میں حج فلا بس نہ رفث رغبت کرے، ولا اور نہ فسوق گناہ کرے، ولا اور نہ جدالہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، وما اور جو تفعلوا نیک کام کرے، من خیر بھلائی، یعلم تو جانتا ہے، یعلمہ جانتا ہے اس کو اللہ اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ اور زاد راہ ساتھ رکھو، فإن بس بے شک خیرہ بہتر ہے زاد راہ تقوی کی، واتقونی اور تم ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو. حج کے مہینے مقرر ہیں یعنی معین ہے، معلوم ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے احتلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور نیک کام تم کرو گے، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کو معلوم ہو جائے گا. اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لیے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، یعنی بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی کی ہے. اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.